گناہ کبیرہ سے بچو۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کسی حدیث میں 7 گناہ کبیرہ ہے، کسی حدیث میں 3 گناہ کبیرہ ہے، کسی حدیث میں 70 ہے گناہ کبیرہ۔ اب کس کس کو گنایا جائے، لیکن آئیے چند کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والے پر اللہ نے لعنت کی۔ ویسے بھی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ سچی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے۔ قسم اس وقت کھانا چاہیے جب ایسا لگے کہ آپ کی جان پہ بنائی، آپ کی عزت پہ بنائی، آپ کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کی کوئی بات ماننے والا نہیں ہے، اب قسم کے بغیر کام چلے گا ہی نہیں، اس وقت قسم کھانے کی اجازت ہے۔ سچی باتوں پہ بھی بار بار قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بات بات پر قسم کھائے وہ جھوٹا ہے، اور جو شخص بات بات پر قسم کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی روزی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں چلو قرآن شریف اٹھاؤ، قرآن کی قسم کھاؤ، قرآن شریف اٹھاؤ، قرآن کی قسم کھاؤ۔ میں پوچھتا ہوں کیا قرآن قسم کھانے کے لیے آیا ہے یا قرآن تلاوت کے لیے آیا ہے، عمل کے لیے آیا ہے، زندگی میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے یا قسموں کے لیے آیا ہے؟ مسلمان قرآن کو جتنا قسموں کے لیے یاد کرتا ہے کیا اتنا تلاوت کے لیے بھی کبھی مسلمانوں نے قرآن مقدس کو یاد کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ مجھے اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، مجھے اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو اللہ تبارک و تعالی کی بات بات پر قسمیں کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق سے برکت کو اٹھاتا ہے، اس کی زندگی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو قسموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ تو جھوٹی قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی کہ کم ناپنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح کسی پر تہمت لگانا، یعنی کہ کسی کے متعلق یہ کہنا کہ یہ تو چور ہے، آپ کو نہیں پتا، اس نے چوری کی آپ کو نہیں پتا، کسی سے سن لیا کہہ دیا یہ چور ہے۔ کسی عورت پر تہمت لگا دی کہ اس کا تو فلاں کے ساتھ ہے، کسی مرد پہ تہمت لگا دیا کہ اس کا تو فلاں کے ساتھ ایسا ہے، اس کا تو یہ ہے اور اس کا تو وہ ہے، یعنی اس بارے میں آپ کو کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اگر کسی کے معاملے میں تحقیق ہو بھی تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس پہ پردے ڈال دو، تہمت مت لگاؤ۔ تہمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کے اندر ایسی برائی نہیں ہے اور تم اس کی طرف برائی کو منسوب کر دو، اس کو کہتے ہیں تہمت لگانا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا گیا جو کسی ایمان والے پہ تہمت لگائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ تہمت لگ کر کے وہ ذلیل نہیں ہو جاتا۔ اس لیے کسی پر تہمت مت لگاؤ کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ آج کل لوگ کسی پر تہمت لگانے میں ڈرتے نہیں، بلکہ اب تو لوگ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن یاد رکھنا یہ جہالت کی وجہ سے ہے، اللہ کی خشیت لوگوں کے دلوں سے نکل گئی اس وجہ سے ہے، اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکل گئے اس وجہ سے ہے۔ تو تہمت لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے، 1 میل کے فاصلے پر ہو جاتا ہے فرشتہ اس سے، جھوٹ بولنے والے سے، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کا دل دکھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے اولاد کی حق تلفی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے نماز کو ترک کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سود کھانا، بیاج کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا جو عذاب ہے وہ 70 درجہ ہے۔ سود کا جو عذاب ہے وہ 70 درجہ ہے، یعنی اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کے درمیان سود کھانے والوں کو جو اللہ عذاب دے گا وہ 70 درجوں میں گویا کہ ہے، 70 درجہ ہے۔ اور سود کھانے والے کو سب سے کم عذاب جو ملے گا وہ اتنا ملے گا گویا کسی نے اپنی ماں کے ساتھ جو زنا کیا ہے، تو ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کو جو عذاب ملے گا وہ کم سے کم عذاب سود کھانے والے کو ملے گا۔ کم عذاب سب سے کم یہ ہے سود کھانے والوں کے لیے۔ آپ سوچو جو ماں کے ساتھ زنا کرے اس کو جو اللہ سزا دے گا، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے سودیوں کے لیے، تو سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اب آج آپ دیکھیں کہ یہ مسلم معاشرے کے اندر سود بیاج بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے کہ گھر بیٹھے ہوئے اس کو 1 لاکھ دے دو، 500 روپے ہفتہ آتا رہے گا، اپنی رقم جمع کے جمع، 1000 روپیہ ہفتہ آتا رہے گا، اپنی رقم جمع کے جمع۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے تو پیسہ دیا ہے نا مولانا اس لیے لے رہے ہیں۔ اگر آپ نے پیسہ دیا ہے تو اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے کہ 1 لاکھ روپیہ آپ نے کسی کو دیا تو کیا ضروری ہے کہ وہ 2000 روپیہ ہفتہ کمائے؟ ایک بات، اور دوسری بات کیا ضروری ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس کے اندر ہمیشہ منافع ہو، کبھی نقصان نہ ہو؟ اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے کہ آپ کسی کو رقم دے کر، پیسہ میرا محنت تیری کر کے اس پر کوئی رقم متعین نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے متعین کیا تو یہ سود ہوگا اور یہ حرام ہوگا، یہ بیاج ہوگا، اور سود کا 1 لقمہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ آج کثرت کے ساتھ مسلمان یہ کر رہے ہیں، اس کو 5 لاکھ دے دیا، اس کو 2 لاکھ دے دیا، اس کو 10 لاکھ دے دیا، اور اس سے کہتے ہیں اتنا تجھے دینا پڑے گا، اتنا تجھے بھرنا پڑے گا، اور وہ دیے جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تجارت ہے، تجارت نہیں ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ سود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر تجارت کیا ہے؟ تجارت یہ ہے اگر آپ نے 2 لاکھ روپے لگائے، آپ نے 5 لاکھ روپے لگائے، آپ نے 10 لاکھ روپے لگائے، آپ نے جتنا پیسہ لگایا، اگر پیسہ آپ کا ہے، محنت کسی کی ہے، اس طریقے سے متعین کریں کہ اس میں جو منافع آئے گا ہم برابر برابر تقسیم کریں گے، یا اس میں جو منافع آئے گا 60% تو لے گا، 40% میں لوں گا، یا 70% تو لے گا، 30% میں لوں گا۔ اب منافع میں جتنا آپ پرسنٹ مقرر کریں گے، اب جب نقصان ہوگا تو نقصان میں بھی اتنا ہی پرسنٹ ہوگا، یعنی جب دونوں برابر برابر نفع کے مالک ہیں تو برابر برابر نقصان کے بھی مالک ہوں گے۔ اسی طرح سے جو جتنا نفع لے گا وہ اتنا نقصان بھی اٹھائے گا۔ نفع نقصان میں جب تک کہ شرکت نہیں ہوگی آپ کو سود سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ یہ کیا کہ سب نفع کی بات آئے تو آپ نفع لینے کے لیے حاضر رہیں، اور جب نقصان کی بات آئے تو آپ کہیں گے کہ نقصان تو اٹھا۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ جلدی ترقی کر لیں گے۔ سنو سنو، دل کے کانوں سے سنو، خواتین اسلام بھی سنے۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں گھر میں بیٹھ کر پلنگ پہ لیٹ کر کے ہم پیسے کما رہے ہیں، ہم تو بغیر محنت کے پیسے کما رہے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھو اللہ عز و جل نے ارشاد فرما دیا جس نے سودی کاروبار کیا، دل کے کانوں سے سنو، یہ اللہ کا اعلان ہے، قرآن مقدس میں اللہ کا اعلان ہے، حدیث قدسی میں اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے سود کھایا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اب بتاؤ کیا تم اللہ سے جنگ جیت سکتے ہو؟ اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا
सकता है, हरगिज नहीं कर सकता। चंद पैसे आते हुए नजर आते हैं। अल्लाह ने दूसरे मकाम पर यह भी फरमाया, हम सूद को हलाक कर देंगे, हम सूद को मिटा देंगे, हम सूद को बर्बाद कर देंगे। याद रखना, अगर तुमने सूद से पैसे लिए तो तुम्हारी जो असल रकम है कुदरत वो भी मिटा देगी, कुदरत वो भी बर्बाद कर देगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए सूद से पैसे लिया भी मत करो, सूद से पैसे दिया भी मत करो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने लेने वालों पे लानत की है तो सूद देने वालों को भी लानत की है। इंसान परेशान हो जाता है तो सोचता है कि चलो यार सूद से पैसे ले लेते हैं, कारोबार अच्छा चलेगा तो भरते रहेंगे, मगर याद रखना सूद के पैसों में कभी बरकत नहीं है। बड़े बड़े कारोबारी लोगों को हमने देखा है कि वो तबाह हो गए, वो बर्बाद हो गए, वो हलाक हो गए। सबसे बड़ी बात तवज्जो तो करें, मेरी माएं और बहनें भी आज ऐसा करती है कि शौहर उसको खर्चा देता है, थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रहती है, थोड़े से पैसे जमा हो जाते हैं, पड़ोसन को दे दिया, 500 रुपये ले लो, 550 ला करके दे देना, 600 ला कर दे देना, और वो सोचती है कि घर बैठे बैठे मैं कमा रही हूं, इसमें क्या है, किसी की मदद भी हो गई, मेरे पैसे भी बढ़ गए। याद रखो हमारे बुजुर्गों ने कितना एहतमाम किया है, हमारे बुजुर्गों ने कितनी एहतियात की है। एक जनाजे में इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह चाहे वो शिरकत के लिए गए, किसी ने आवाज दी इमाम साहब इधर आ जाएं, यहाँ धूप नहीं बल्कि साया है, जनाजा तैयार हो रहा है, आप धूप में खड़े हैं। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मैं इसके साए में नहीं आ सकता, उसकी वजह यह है कि इस घर के मालिक ने मुझसे कर्जा लिया है, अगर मैं इसके साए में खड़े हो जाऊं तो मुझे डर लगता है कि इसके घर के साए में खड़ा होना कहीं सूद में शुमार ना हो जाए। एक मर्तबा इमाम आजम अबू हनीफा को किसी ने दावत दी, इमाम आजम ने उसकी दावत को रद्द कर दिया। किसी उसने कहा, ए इमाम दावत कबूल करना तो सुन्नत है, आप मेरी दावत क्यों कबूल नहीं करते? इमाम आजम फरमाते हैं, सुनो, जब तक तुमने मुझसे कर्जा नहीं लिया था उस वक्त तक के तुमने मुझे दावत नहीं दी थी, आज जो है वो तुमने मुझसे कर्जा लिया है तो तुमने मुझे दावत दी है। मैं समझता हूं, मुझे डर लगता है कि जिसका है उसकी दावत कबूल करना कहीं सूद में शुमार ना हो जाए। हमारे बुजुर्गों ने इतना एहतियात किया है, और सूद खाने वालों का हाल तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने मेराज की शब देखा कि कुछ लोगों के पेट कमरों की तरह थे, कमरों की तरह, मटकों की तरह नहीं बल्कि कमरों की तरह, और उसके अंदर बिच्छू चल रहे थे, रेंग रहे थे, और उसके अंदर जहन्नम की आग भरी हुई थी, वो खड़े होने की ताकत नहीं रखते थे। मैंने पूछा, है मेरे भाई जिब्रील ये क्या है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे। दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दुनिया का माल ही सब कुछ नहीं है। क्या दुनिया दुनिया लगा करके रखा है, कितना भी कमा लो सब यही छोड़कर जाना। कुरान कहता है, ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, कफन के सिवा कुछ नहीं लेकर के जाओगे। हलाल कमाओ, मेहनत से कमाओ, इस्लाम ने जो रास्ता बताया उस रास्ते से कमाओ। अल्लाह ने फरमाया, हम तिजारत में बरकत देंगे, सूद को हलाक करेंगे। जो तिजारत करते वो तरक्की करेंगे, जो सूद में डूबे वो हलाक होंगे। हमने बहुतों को देखा, बेटी की शादी के मौके पे सूद से पैसे कर्जा उठा करके ले आए, कारोबार करने के लिए कर्जा उठा कर ले आए सूद से, बाद में जो कुछ था वो सब चला गया। सूद की लानत ये है, अल्लाह ने कह दिया हलाक होगा तो हलाक होगा। और फिर कितनी बड़ी बात है, मैं कहता हूं सूद पर कोई वईद ना भी हो तो ये क्या छोटी बात है। अल्लाह फरमाता है जो सूद लेगा ये सूद देगा, हम उसके साथ ऐलान जंग करते हैं। अब बताओ कोई अल्लाह से जंग कर सकता है? करते रहो, सूद खाने वालों अब अल्लाह से जंग करते रहो, जीत सकेगा कोई? अंजाम क्या होगा? मेरे अल्लाह की ताकत ये है, नमरूद को उसने लंगड़े मच्छर से हलाक किया। मेरे अल्लाह की ताकत ये, फिरौन को उसने दरिया में डुबा दिया। आज तक फिरौन को कफन भी नसीब नहीं है। तौबा करो सूद से, आज से पहले लिया है तो तौबा करो, इसलिए कि सूद हराम है, मां के साथ जिना करने के बराबर है। बल्कि हदीस पाक में आता है कि जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, 1 दिरहम, उसको अंदाजा लगाया गया है दिरहम की कीमत 28 पैसे होती।
درہم کی قیمت 28 پیسے ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، یعنی جس نے سود کے 28 پیسے کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. 28 پیسے کی اوقات کیا ہے؟ 28 پیسے کی حیثیت کیا ہے؟ بتائیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ روزی نہیں دیتا؟ اللہ رزاق نہیں ہے؟ وہ تو دیتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے. اس لیے سود گناہ کبیرہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں نے سود کھایا ہوگا، بیاج کھایا ہوگا، انٹرسٹ کھایا ہوگا، وہ لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اپنی قبروں سے وہ نکل نہیں سکیں گے. وہ ایسے ہوں گے جیسے ان پر کسی نے آسے بھی خلل کر دیا ہو. وہ ایسے ہوں گے بالکل حواس باختہ، وہ پاگلوں کی طرح ہوں گے. ان کے پیٹ بڑے بڑے ہوں گے، وہ کھڑے ہونا چاہیں گے مگر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اس لیے مسلمانوں، اگر تم نے اللہ اکبر، اچھا کچھ ایسے بھی بیچارے سیٹ لوگ ہیں جو اتنے حاجی نمازی متقی پرہیزگار ہیں کہ وہ گھما پھرا کر کے سود لیتے ہیں، رستے نکالتے ہیں رستے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گھما پھرا کر کے سود کھائے گا وہ قیامت کے دن کتے اور سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا. گھما پھرا کر سود لینے والوں، چھپ چھپا کر سود لینے والوں، انجام بہت برا ہے. کتی اور سور کی شکل میں قیامت میں اٹھایا جائے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میدان محشر کا پچھتانا کوئی پچھتانا نہیں ہے. اگر پچھتانا ہے تو آج پچھتاؤ، توبہ کرنا ہے تو آج توبہ کرو. یہ بھیگی بھیگی رات، یہ سرد رات میں جو آپ بیٹھے اللہ رسول کے فرامین کو سن رہے، بارش میں بیٹھ کے اللہ رسول کے فرامین کو سن رہے، صرف سن کر مت جاؤ.